وہ مشورہ کرتے نہیں ہے نا. وہ پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ ناراض ہو گئی ایک گاؤں کی خاتون اپنے میاں سے, بچوں سے بھی ناراض ہوگی کسی بات پہ. اچھا. تو وہ چلی گئی, اس نے کہا میں نے گھر واپس نہیں آنا, میں چلی جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر. ٹھیک ہے. تو شام کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچڑے کی دم پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بچڑے سے کہ میں نہیں جانا, بچڑے مجھے زبردستی نہ لگے دے. اب وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ کام رکے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان کو صوبہ کیسے بنائیں گے؟ ہاں وہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے گلگت کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا آئینی ترمیم. گولڈے نے کہا یار 56 برس کے ہو گئے ہیں, لڑکوں جیسی بعض باتیں کرتے ہو. کہتا کون کہتا 56 برس کا؟ اس نے کہا تم خود بتاتے ہو میں 56 برس کا ہوں. اس نے کہا ادھر یہ دیکھو مشین کیا کہتی ہے, وہ مشین ہوتی ہے جو عمر بتاتی ہے. اچھا 38 کا ہوں میں, 38 کا. اچھا ٹھیک ہے. تو فارسی کی کہاوت ہے کہ 40 سال عمر عزیز کے گزر گئے لیکن بچوں والی عادتیں نہ گئیں. کوئی بالکل ہی ویمزیکل. یہ حفیظ شیخ کا جو اگر امریکیوں کا رویہ یہ آپ کو ماحولیاتی کانفرنس میں نہیں بلاتے. اب جان کاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ادھر نہیں آ رہے, ادھر نہیں آ رہے. جان کیری جو کہ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ ایک کلائمیٹ کرائسس ٹرپ کے اوپر انڈیا اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں. وہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں پاکستان کو؟ پاکستان نے کچھ غلطیاں کی ہیں جو کہ ہمیں نہیں. دیکھو نا, وہ ایسے ملک ہیں جن کے تعلقات مثلا آسیان ممالک ہیں, وہ دھڑا دھڑ ان کے وزرائے خارجہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہم نے, چونکہ امریکی اس نے دورہ کیا تھا وزیر خارجہ نہیں اب وزیر دفاع, کہ بھائی ہم ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں مگر ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. جنوبی کوریا نے بھی کہا, ہر ایک نے کہا ہم آپ کے خلاف نہیں. پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک رہیں مگر امریکیوں کا رویہ یہ آپ کو ماحولیاتی کانفرنس میں نہیں بلاتے. اب جان کاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ادھر نہیں آ رہے. اور پھر ایران بھی شاید جائیں گے. یس, ادھر نہیں آ رہے. اور وہ کیا کہا اس نے جنتر منتر نے کیا کہا کہ پاکستان ہمارے راڈار پہ نہیں ہے, اظہار ناراضگی کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کر چکے ہیں نا, ایدر ود اس اور ود دی انیمی. اب وہ نہیں ہے حالات. وہ ایک دفعہ میں نے جنرل کینی صاحب سے کہا کہ یہ بڑا امریکی بڑا پریشر ڈال رہے ہیں. وہ ٹھنڈے لہجے میں بات کرتے تھے. انہوں نے کہا اب جو دینا ہے امریکہ نہیں دینا ہے, ہم نے کچھ نہیں دیا, کوئی رعایت نہیں دینی, ہم نے جتنی رعایت دینی تھی دے چکے ہیں. اور بہت رعایتیں تھیں سڑکوں کی, جنرل مشرف کو یاد ہی نہیں رہا کہ سڑکیں استعمال کرنے کے رائٹ سے استعمال کریں گے. سڑک استعمال ہوتی ہے, سڑک کی عمر ہوتی ہے نا, درست. جب ٹریفک بڑھ جائے گی عمر اس کی کم ہو جائے گی, ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے. اس کی ادائیگی, اس سے پیسے کہتے وہ دیتے نا, $3 بلین سال کے ان سے لیتے نا, وہ دیتے ہیں. ان کو $3 بلین کیا, امریکی بجٹ میں $3 بلین کیا ہوتے ہیں؟ ایک سیریس جنگ تھی, پیوٹن بڑا پرتپاک تھا. تو پیوٹن یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتے ارون صاحب؟ خان صاحب بھی تو پیوٹن نے, آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ میں بندر نہیں ہوں, میں نقل نہیں اتارتا, میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آ سکتا, تصویریں بنوانے کے لیے نہیں آ سکتا. آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں امریکہ کے صدر, ان کے انوائے ہیں جان کیری جو کہ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ ایک کلائمیٹ کرائسس ٹرپ کے اوپر انڈیا اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابوظہبی, دلی, نیو دلی اور ڈھاکہ جائیں گے. اور یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائم جو لیڈرز سمٹ کال کی ہے 22 اور 23 اپریل کو جو بائیڈن صاحب نے, اس کے حوالے سے وہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا, اور میں پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو کہ ہمارے فورن آفس کی طرف سے آئی ہے,
which is not very encouraging, لیکن جو ہم اپنی اچھائی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ہماری کمزوری ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 جو کنٹریز ہیں جو کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوئے ان میں سے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ون آف دا لوئسٹ امیٹرز, ہم سب سے کم جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں پہ امیٹ ہوتی ہے, خارج ہوتی ہے پاکستان میں, جو کہ 1% سے بھی کم ہے گلوبل ایمیشنز کی. تو دیٹ مینس کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبل سپلائی چین ہے, گلوبل انڈسٹری ہے جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, وہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں انڈیا اٹ سیلف جو ہے وہ بھی تو ایمیشنز کر رہا ہے, لیکن وہ اس میں بڑا کیئرفل پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے بات جو ہے کہ وہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں پاکستان کو, میں اس میں تھوڑی سی بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کچھ غلطیاں کی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم 1 بلین ٹریز لگا رہے تھے عمران خان صاحب, اور یہ ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں وہاں پہ کس طرح اپنی چیز کو کیش ان کرانا ہے, اور کیونکہ ہم انڈسٹری کا حصہ نہیں ہے, جو گلوبل انڈسٹری ہم اس کا حصہ نہیں ہے, جو ماڈرنائزڈ اکانومی ہم اس کا حصہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی the world will never understand کہ ہم نے کیا کیا ہے یا ہمارے پاس کیا ہے. سو مارکیٹ نہیں کر سکے, اور یہ جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے ہم اس میں اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کر سکے, تو ان کو کیا پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, ہمارا فارن آفس کہتا ہے کہ ہم دنیا کی 1% سے بھی کم جو ہے وہ کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں, وچ مینس وی آر ناٹ پارٹ آف دی ایمیشن. امریکہ وہاں سے کیوں نکل گیا تھا, وہ یہی وجہ تھی. پرابلم یہ ہے کہ جان کیری نے بھی اوائڈ کیا, اور کس نے اوائڈ کیا, جو سیکٹری آف ڈیفنس تھے امریکہ کے, وہ انڈیا سے سیدھا افغانستان چلے گئے اور اوائڈ کیا. پاکستان میں یہاں بڑی بحث ہو رہی ہے بھائی کہ امریکہ کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات تھے, تو یہ کیا ہوا, یہ کس طرح کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دنیا کو اور امریکہ کو شاید فار گرانٹیڈ لیا ہوا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا ایسی چلتی جیسے ماضی میں چلتی رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ پوائنٹ جو ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, دس از آف نو ویلیو آف فار دا ویسٹ. مغرب کے لیے اور امریکہ کے لیے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. ایک وقت تھا بڑی ویلیو رہی ہے. سو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کہاں پہ ہیں, یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے دنیا کو دینے کا. اگر ان دونوں چیزوں میں ہم فرق محسوس کر لیتے آج سے 5-10 سال پہلے یا 20 سال پہلے, تو ہم اپنے اسٹرکچر کو, اکانومی کو, اپریٹس کو اس طرح سے ریفارم کرنا شروع کر دیتے. سو جو چیزیں میں نے اس ڈسکشن کے لیے, ویڈیو کے لیے کچھ پوائنٹس نکالے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو اس کے ذہن میں پاکستان کی اب ویلیو نہیں رہی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں افغانستان از ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. اور سو ایک چیز تو وہ جو ہو گئی, ہم نے جو لوکیشن کا تھا, وہ جو جنرل مشرف کا ٹائم تھا, ایک کال آئی اور ہم وہ اس میں انٹر ہو گئے, وہ گون آر دا ڈیز. اب وہ امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. سو اور مزے کی بات ہے, دیکھا جائے تو جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اٹ ہیز بین اے لائبلٹی فار پاکستان. یہ ہمارے لیے لائبلٹی رہی ہے, کیونکہ اس نے ایٹ لیسٹ ہمیں پچھلے 40-45 سال جنگوں میں الجھا کے رکھا. بے شک کولڈ وار کے زمانے میں ہو, اور بے شک یہ پچھلے 18 سال فار سم ریزن ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم جنگوں میں